بھٹی صاحب، ریما کہہ رہی ہیں خان صاحب کی پریس کانفرنس کو یا وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا ان کو کنفیوز نہ کریں. وہ حکومت کا نام تو لیتے ہیں لیکن کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دوسری جملے میں وہ کہتے ہیں کہ پیچھے پھر بیک ڈور رابطوں کی بھی آج ان سے سوال ہوا. خان صاحب نے کہا کہ جی ہو تو رہے ہیں لیکن کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ نواز شریف الیکشنز نہیں چاہتے. ریما صاحبہ کی رائے کا احترام. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں 2018 پہ آ جائیں اور 2022 تک ذرا ان کی ملاقاتیں تو دیکھیں. اگر ہم چلو آج اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, یہ تو ہیں ہی اسی کی پیداوار یہ جو باقی خیر سے ہیں. اور کہاں جاتے تھے نواز شریف صاحب, کہاں جاتے تھے خواجہ آصف صاحب, کہاں مولانا صاحب نے کن سے لانگ مارچ کے بعد دعائے خیر کہی تھی اور کن سے مذاکرات ہوتے تھے اور کن کو کہتے تھے کہ یہ آپ نے فلاں آر ٹی ایس سسٹم یا آپ نے فلاں کیا, آپ نے جعلی اسمبلی یہ سلیکٹڈ ہے یہ فلاں. چلے بینیفٹ دے دینا, وہ کہتے توبہ کر لی. نہیں کوئی توبہ نہیں کی. پلیز نہیں بات کاٹیے گا, نہیں بات کاٹے نہ کریں. آپ نے اگر آپ اس توبہ میں شامل تھیں, آپ نے اس توبہ کے لڈو کھائے ہیں تو میں مان جاتا ہوں. اگر آپ نے اس توبہ کے لڈو نہیں کھائے تو پھر میری بات مان لیجئے, میرا تجزیہ سن لیجئے گا. توبہ نہیں کی, آج بھی رابطے میں ہیں, آج بھی وہی سارے قصے کر رہے ہیں, آج بھی یہ مربی و محسن مان رہے ہیں. یہ نہیں ایسی بات. ایک دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا ہوتا ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے. فوج نے اگر کہا نیوٹرل تو ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب سارے آپ ذمہ دار ہیں, جنرل باجوہ صاحب آپ نے یہ لائے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ خود آئے تو اب ان کی ترجمانیاں کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے اقتدار ہمیں دے دو, ہمیں اقتدار میں لے آؤ, ہمیں سارا کچھ دے دو. دوسری بات یہ ہے کہ کمپین نہیں, ایک جملہ کمپین نہیں کی. کس نے روکا تھا کمپین نہیں کی ان کو؟ کون روک کے بیٹھا ہوا تھا؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں تو کمپین ساروں نے کی تھی, وہاں بھی ہار گئے. تو عمران خان نے کہا تھا نا میں کلے ہی کافی ہیں, تو وہ کلے ہی کافی ہیں, اور خطرناک ہو جاؤں گا تو آپ بھگتے ہیں. ریما علینا, میں تو اس شو پہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی نہیں کر رہی. میں آپ کو اپنا انالیسس دے رہی ہوں پاکستان کی ایک سٹیزن ہونے کے ناطے. اور مجھے نہیں پہلے کسی نے کیا کیا, ان پہ انہوں نے کیا بات چیت کی نہیں کی, یہ آپ ان سے پوچھئے, سوال کیجئے کہ وہ ملتے تھے نہیں ملتے تھے. یہ میں دیکھ کے مجھے نظر آتا ہے کہ کس طرح 2018 میں اور اس سے پہلے 2017, 16, 15, 14 میں اس ملک کی کچھ سیاسی جماعتوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے, انہیں سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. یہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, وہ آپ کو لکھ کے بتا سکتے ہیں, اس پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے. تو میرا نہیں خیال ہمیں کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی کرنی چاہیے. جو ہوا اور مزید ہوتا چلا گیا عمران خان صاحب کے ٹینیئر میں پہلے 2-3 سال, وہ سب کے سامنے واضح ہے. تو اس کو میرا خیال ہے ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا پاکستان کی تاریخ دیکھ کر ایک کلیئر مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو زبردستی پریشرائز کر کے, بلیک میل کر کے جلد انتخابات کروائیں, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف نہیں ہے, یہ ان کانسٹیٹیوشنل موقف ہے. میں نے تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ بالکل سوال نہیں اٹھایا, بلکہ جو پنجاب کے بائی الیکشنز ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی الیکٹورل پروسیس تک بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ پاپولیرٹی ہے, جیسے ابھی منیب کہہ رہے تھے, یہ جادو تو دکھائے اپنی پاپولیرٹی کب تک برقرار رہ سکتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ کب تک برقرار ہے؟ مومنٹم خان صاحب کب تک برقرار رہ سکتے ہیں؟ اور کیا اگر نومبر کی تعیناتی کا ہی معاملہ ہے جیسے منیب و سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں, تو کیا خان صاحب اس کو اس کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟